بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم۔ ولی امر مسلمین جہاں حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی کی کتاب محققین اور سیرت نگاروں کی نظر میں امام سجاد کی زندگی آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اس کتاب میں رہبر معظم نے اس کتاب کی فہرست کے چند اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ امام سجاد کی زندگی کا مجموعی خاکہ، رہائی کے بعد، آغاز تحریک، خفیہ تنظیمیں، اس دور میں امام کا موقف، امام کے مقاصد، ہم فکر جماعت کی تشکیل، فلسفہ امامت امام کی نظر میں، تنظیم کی ضرورت، درباری علماء پر امام سجاد کی سخت تنقید، حدیث گڑھنا ظالموں کی ایک ضرورت، تحریک کا آخری مرحلہ، ائمہ کی طرف سے مزاحمت کے چند نمونے، فرزدق اور یحییٰ کے اعتراضات۔ آپ حضرات سے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ جملہ مومنین و مومنات، شہدائے راہ حق، علماء عظام اور islamicesoursescom کے معاونین اور کارکنان کے مرحومین کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیش لفظ امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات اقدس کو موضوع سخن قرار دینا اور آپ کی سیرت طیبہ پر قلم اٹھانا نہایت ہی دشوار امر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عظیم امام کی معرفت و آشنائی سے متعلق ماقص و مصادر بہت ہی ناقص اور نامساعد ہیں۔ اکثر محققوں اور سیرت نگاروں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ عظیم ہستی محض ایک گوشہ نشین عابد و زاہد جیسی زندگی گزارتی رہی، جس کو سیاست میں ذرہ برابر دلچسپی اور دخل نہ تھا۔ بعض تاریخ نویسوں اور سیرت نگاروں نے تو اس چیز کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا، اور وہ حضرات جنہوں نے صاف صاف وضاحت کے ساتھ یہ بات نہیں کہی، انہوں نے بھی امام علیہ السلام کی زندگی سے جو نتائج اخذ کیے ہیں اس سے مختلف نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت کو دیے جانے والے القاب اور حضرت کے سلسلے میں استعمال کی جانے والی تعبیرات سے یہ بات بآسانی درک کی جا سکتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس ہستی کو بیمار کے لقب سے یاد کیا ہے، جبکہ آپ کی بیماری واقعہ عاشورہ کے انہی چند دنوں تک محدود تھی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ باقی نہ رہا۔ تقریباً سبھی لوگ اپنی عمر کے ایک حصے میں بیمار پڑ ہی جاتے ہیں۔ اگرچہ امام زین العابدین علیہ السلام کی اس بیماری میں الہی حکمت و مصلحت بھی کار فرما تھی۔ دراصل پروردگار عالم کو ان دنوں خدا کی راہ میں جہاد و دفاع کی ذمہ داری آپ پر سے اٹھا لینا مقصود تھا، تاکہ آئندہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد امانت و امامت کا عظیم بار اپنے کاندھوں پر لے سکیں اور اپنے پدر بزرگوار کے بعد 34 یا 35 برس تک زندہ رہ کر نہایت سخت اور پرآشوب دور طے کر سکیں۔ اگر آپ امام زین العابدین علیہ السلام کی سوانح حیات کا مطالعہ کریں تو ہمارے دیگر ائمہ کی طرح یہاں بھی ایک سے ایک نئے نئے قابل توجہ حادثات کا ایک سلسلہ نظر آنے لگے گا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ ان تمام واقعات کو اگر یکجا کر بھی لیں تب بھی امام علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا سمجھ لینا آپ کے لیے آسان نہ ہوگا۔ کسی کی سیرت کو صحیح معنوں میں سمجھنا اسی وقت ممکن ہے جب اس شخصیت کے اصول اور بنیادی موقف کو اچھی طرح درک کر لیا جائے اور پھر اس کی روشنی میں اس کی جزیات زندگی سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اصل میں جب بنیادی موقف کی وضاحت ہو جاتی ہے، جزیات بھی لب زبان نہیں رہتے، خود بخود معانی پیدا کر لیتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر اصولی موقف ہم پر واضح نہیں ہو سکے ہیں یا کچھ کا کچھ سمجھ بیٹھے ہیں تو جزئی واقعات بھی یا تو بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں یا پھر ان کو غلط معانی پہنانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، اور یہ صرف امام زین العابدین علیہ السلام یا ہمارے دیگر ائمہ طاہرین سے مخصوص نہیں ہے
بلکہ یہ اصول ہر شخص کی زندگی کے تجزیے کے وقت پیش آ سکتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کے سلسلے میں نمونے کے طور پر محمد بن شہاب زہری کے نام حضرت کا خط پیش کیا جا سکتا ہے، جو آپ کی زندگی کا ایک حادثہ ہے۔ یہ وہ خط ہے جو خاندان نبوت و رسالت کے ایک عظیم فرد کی جانب سے اس دور کے مشہور و معروف دانشور کو لکھا گیا۔ اب اس سلسلے میں مختلف انداز سے اظہار رائے کی گنجائش ہے۔ ممکن ہے کہ یہ خط کسی اساسی نوعیت کے حامل وسیع سیاسی مباحثے کا ایک حصہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ برے کاموں سے روکنے کی ایک سیدھی سادی نصیحت، یا محض ایک شخصیت کا دوسری شخصیت پر کیے جانے والا اسی قسم کا ایک اعتراض ہو، جس قسم کے اعتراضات دو شخصیتوں یا کئی شخصیتوں کے مابین تاریخ میں کثرت سے نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دیگر حادثات و واقعات سے چشم پوشی کر کے صرف اس واقعے سے کسی صحیح نتیجے تک کبھی بھی نہیں پہنچا جا سکتا۔ میں اس نقطے پر زور دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ان جزئی واقعات کو امام کے اصولی و بنیادی موقف سے علیحدہ کر کے مطالعہ کرنا چاہیں تو امام سجاد کی سوانح زندگی ہم پر روشن نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم امام کے اصولی اور سیاسی موقف سے آگاہی حاصل کریں۔ چنانچہ ہماری سب سے پہلی بحث امام زین العابدین علیہ السلام کے بنیادی موقف سے متعلق ہے، اور اس کے لیے خود امام علیہ السلام کی زندگی، آپ کے کلمات، نیز دیگر ائمہ طاہرین کی پاکیزہ سیرت و زندگی سے خوشہ چینی کرتے ہوئے بڑی ہی باریک بینی کے ساتھ 7 نکات درک کر کے بحث کرنا۔ حادثات زندگی میں ائمہ کا بنیادی موقف۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، امام حسن علیہ السلام کی صلح کے بعد کبھی پیغمبر اسلام کے اہل بیت اس بات پر راضی نہ ہوئے کہ فقط گھر میں بیٹھیں اور اپنے ادراک کے مطابق احکامات الہیہ کی تشریح و تفسیر کرتے رہیں، بلکہ صلح کے آغاز ہی سے تمام ائمہ طاہرین کا بنیادی موقف اور منصوبہ یہ رہا کہ وہ اپنے طرز فکر کے مطابق حکومت اسلامی کے لیے راہیں ہموار کریں۔ چنانچہ یہ فکر خود امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں اور کلام میں بطور احسن ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ امام حسن مجتبی نے معاویہ سے صلح کر لی تو بہت سے ناعاقبت اندیش کم فہم افراد نے حضرت کو مختلف عنوان سے ہدف بنا لیا اور اس سلسلے میں آپ کو مورد الزام قرار دیا۔ کبھی تو آپ علیہ السلام کو مومنین کی ذلت و رسوائی کا باعث کروایا گیا، اور کبھی یہ کہا گیا کہ آپ نے معاویہ کے مقابلے پر آمادہ جوش و خروش سے معمور مومنین کی جماعت کو ذلیل و خوار کر دیا۔ معاویہ کے سامنے ان کا سر جھک گیا۔ بعض اوقات احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ذرا نرم و شائستہ انداز میں بھی یہی بات دہرائی گئی۔ امام ان تمام اعتراضوں اور زبان درازیوں کے جواب میں انہیں مخاطب کر کے ایک ایسا جامع اور مانع جملہ ارشاد فرماتے ہیں جو شاید حضرت کے کلام میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ اور بہتر ہو۔ آپ کہا کرتے تھے کہ تمہیں کیا خبر، شاید یہ تمہارے لیے ایک آزمائش اور معاویہ کے لیے ایک عارضی سرمایہ ہو۔ اصل میں یہ جملہ قرآن کریم سے اقتباس کیا گیا ہے۔ اس جملے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت کو مستقبل کا انتظار ہے، اور وہ مستقبل اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا کہ امام کے نظریے کے مطابق حق سے منحرف موجودہ ناقابل قبول حکومت برطرف کی جائے اور اس کی جگہ آپ علیہ السلام کی پسندیدہ حکومت قائم کی جائے۔ جبھی تو آپ ان لوگوں سے فرماتے ہیں کہ تم فلسفہ صلح سے واقفیت نہیں رکھتے، تمہیں کیا معلوم کہ اسی میں مصلحت مضمر ہے۔ آغاز صلح میں ہی عمائدین شیعہ میں 2 شخصیتیں مصیب بن نجیہ اور سلیمان بن سرد قزئی چند مسلمانوں کے ہمراہ امام حسن مجتبی کی خدمت میں شرفیاب ہوئیں اور عرض کیا، ہمارے پاس خراسان و عراق وغیرہ کی خاصی طاقت موجود ہے اور ہم اسے آپ کے اختیار میں دینے کے لیے تیار ہیں اور معاویہ کا شام تک تعاقب کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت نے ان کو تنہائی میں گفتگو کے لیے طلب کیا اور کچھ بات چیت کی۔
جب وہ حضرات وہاں سے باہر نکلے تو ان کے چہرے پر طمانینت کے اثرات نمودار تھے۔ انہوں نے اپنے فوجی دستوں کو رخصت کر دیا، حتیٰ کہ ساتھ آنے والوں کو بھی کوئی واضح جواب نہ دیا۔ طٰہٰ حسین کا خیال ہے کہ دراصل اسی ملاقات میں شیعوں کی تحریک جہاد کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا تھا۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام حسن مجتبی ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے، مشورے ہوئے اور اسی وقت شیعوں کی ایک عظیم تنظیم کی بنیاد رکھ دی گئی۔ چنانچہ خود امام علیہ السلام کے حالات زندگی اور مقدس ارشادات سے بھی واضح طور پر یہی مفہوم نکلتا ہے۔ اگرچہ یہ زمانہ اس قسم کی تحاریک اور سیاسی جد و جہد کے لیے سازگار نہ تھا، لوگوں میں سیاسی شعور بھی بے حد کم اور دشمن کے پروپیگنڈے نیز مالی داد و حش کا بازار گرم تھا۔ دشمن جن طریقوں سے فائدہ اٹھا رہا تھا امام اختیار نہیں کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پہ بے حساب پیسہ خرچ کرنا اور معاشرے کے چھٹے ہوئے بدماش افراد کو اپنے گرد اکٹھا کر لینا امام کے لیے ممکن نہ تھا۔ ظاہر ہے دشمن کا ہاتھ کھلا ہوا تھا اور امام کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ آپ اخلاق و شریعت کے خلاف کوئی کام انجام نہ دے سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن کا کام نہایت عمیق، دیرپا اور بنیادی قسم کا تھا۔ 10 برس تک حضرت اسی ماحول میں زندگی بسر کرتے رہے، لوگوں کو اپنے قریب کیا اور انہیں تربیت دی۔ کچھ لوگوں نے مختلف گوشہ و کنار میں جام شہادت نوش کر کے معاویہ کی حکومت سے کھل کر مقابلہ کیا اور نتیجے کے طور پر اس کی مشنری کو کافی کمزور بنا دیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آیا تو آپ نے بھی اسی روش پر کام کرتے ہوئے مدینے، مکہ نیز دیگر مقامات پر اس تحریک کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ معاویہ اس دنیا سے رخصت ہوا اور کربلا کا حادثہ رونما ہوا۔ اگرچہ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کربلا کا حادثہ اسلام کے مستقبل کے لیے نہایت ہی مفید اور ثمر آور ثابت ہوا، لیکن وقتی طور پر وہ مقصد جس کے لیے امام حسن اور امام حسین کوشاں تھے کچھ دنوں کے لیے اس میں تاخیر ہو گئی، کیونکہ اس حادثے نے دنیا اسلام کو رعب و وحشت میں مبتلا کر دیا۔ امام حسن و حسین علیہ السلام کے قریبی رفقا کو تہہ تیغ کر دیا گیا اور دشمن کو تسلط و غلبہ حاصل ہو گیا۔ اگرچہ اقدام امام حسین علیہ السلام اس شکل میں رونما ہوتا اور یہ تحریک طبعی طور پر جاری رہتی تو یہ بات بعید از امکان نہیں کہ مستقبل قریب میں جد و جہد کچھ ایسا رخ اختیار کر لیتی کہ حکومت کی باغ ڈور شیعوں کے ہاتھوں میں آ جاتی۔ البتہ یہاں اس گفتگو کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ معاذ اللہ امام حسن علیہ السلام کو انقلاب برپا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اس وقت حالات نے کروٹ ہی کچھ ایسی بدلی کہ حسینی انقلاب ناگزیر ہو گیا، اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ اسلام کی بقا کے لیے حسینی انقلاب بے حد ضروری تھا۔ لیکن اگر یکایک حالات یہ رخ اختیار نہ کر لیے ہوتے اور امام حسین اس حادثے میں شہید نہ ہوتے تو شاید جلد ہی مستقبل سے متعلق امام حسن کا منصوبہ باور ہو جاتا۔ چنانچہ یہاں میں ایک روایت نقل کر رہا ہوں جس سے اس بیان کی وضاحت و تائید ہوتی ہے۔ اصول کافی میں ابو حمزہ صومالی کی ایک روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے یوں نقل کی گئی ہے: سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول یا ثابت ان اللہ تبارک و تعالی قد کان وقت حاضل الامر فی السبعین۔ حاضل امر سے مراد حکومت و ولایت اہل بیت ہے، کیونکہ روایات ہیں اگر تمام مقامات پر نہ کہا جائے تو اکثر و بیشتر مقام پر جہاں جہاں بھی حاضل امر کی تعبیریں استعمال ہوئی ہیں اس سے مقصود اہل بیت علیہم السلام کی حکومت و ولایت ہی ہے۔ اگرچہ بعض معرض میں یہ کلمہ تحریک اور اقدام کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے اور وہاں حکومت مراد نہیں ہے، بہرحال حاضل امر یہ موضوع کون سا موضوع ہے؟ وہی جو شیعان آل محمد کے درمیان رائج و مرسوم رہا ہے
اور جس کے بارے میں برسوں گفتگو ہوتی رہی ہے، جس کی تکمیل کی آرزو اور منصوبہ سازی کی جاتی رہی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اس روایت میں فرماتے ہیں، خداوند عالم اس امر یعنی حکومت اہل بیت کے لیے سن 70 ہجری معین کر چکا تھا، اور یہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے 10 سال بعد کی تاریخ ہے۔ امام اس کے بعد فرماتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، اہل زمین پر خداوند عالم کے غضب میں شدت پیدا ہو گئی، اور وہ تاسیس حکومت کا وقت سن 140 ہجری تک کے لیے آگے بڑھا دیا گیا۔ یہ تاریخ سن 140 ہجری امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت سے 8 سال قبل کی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی سوانح حیات کے ذیل میں ہم 40 ہجری کی اہمیت کے بارے میں تفصیل سے بحث کریں گے۔ اس سلسلے میں میرا خیال یہی ہے کہ وہ ولی امر جس کے ذریعے ایک انقلابی اقدام کے تحت اہل بیت کا حق واپس ملنا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کی ذات مبارک ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت بنو عباس نے خود ہی عجلت پسندی، دنیا پرستی اور ہوائے نفس کی پیروی کرتے ہوئے ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کیا، اور یہ فرصت بھی اہل بیت کے ہاتھ سے چھین لی گئی، اور وعدہ الہی پھر کسی اور وقت کے لیے مل گیا۔ روایت کے آخری فقرے یہ ہیں، یعنی ہم نے تم لوگوں کو اس واقعے سے مطلع کیا اور تم نے اس کو نشر کر دیا اور بات کو راز میں نہ رکھ سکے، عوام میں نہ کہا جانے والا راز افشا کر دیا، لہذا خداوند عالم نے اس امر کے لیے کوئی دوسرا وقت معین طور پر قرار نہیں دیا ہے۔ خداوند عالم اوقات کو محو کر دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے نفی کر دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت کر دکھاتا ہے، اور یہ بات ناقابل تردید ہے، مسلمات اسلام میں سے ہے کہ مستقبل کے سلسلے میں جو بات خدا کی جانب سے حتمی قرار دی جا چکی ہے وہ نظر قدرت الہی میں تغیر پذیر نہیں ہے۔ حضرت ابو حمزہ صومالی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیان کی، جس کو امام نے فرمایا، ہاں واقعہ اسی طرح ہے۔ اس قسم کی کئی روایتیں اور بھی ہیں، لیکن مذکورہ روایت ان سب میں واضح حکومت اسلامی کی تشکیل ائمہ علیہم السلام کا بنیادی ہدف رہا۔ اسلامی حکومت کی تشکیل تمام ائمہ علیہم السلام کا مقصد و ہدف رہا ہے۔ وہ ہمیشہ اسی راہ پر گامزن رہے اور ہر ایک وقت اور حالات کے تحت اس راہ میں اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ چنانچہ جب کربلا کا حادثہ رونما ہوا اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے، نیز بیماری کی حالت میں ہی امام سجاد کو اسیر بنا لیا گیا، تو حقیقتاً اسی وقت میں امام سجاد کی ذمہ داریوں کا آغاز ہو گیا۔ اب تک مستقبل یعنی حکومت اسلامی کی تشکیل کی جو ذمہ داری امام حسن اور پھر امام حسین کے کاندھوں پر تھی، وہ امر سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی۔ اب آپ کی ذمہ داری تھی کہ اس مہم کو آگے بڑھائیں، اور پھر آپ علیہ السلام کے بعد دوسرے ائمہ طاہرین اپنے اپنے دور میں اس مہم کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جناب امام سجاد کی پوری زندگی کا اسی روشنی میں جائزہ لیں، اس بنیادی مقصد اور اصلی موقف کو تلاش کریں۔ ہمیں بلا کسی شک و شبہ کے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ امام سجاد بھی اسی الہی مقصد کی تکمیل میں کوشاں تھے، جس کے لیے امام حسن مجتبی اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سعی و کوشش فرما رہے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا ایک مجموعی خاکہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے سن 61 ہجری میں عاشورے کے دن امامت کی عظیم ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر سنبھالیں، اور سن 94 ہجری میں آپ کو زہر سے شہید کر دیا گیا۔ اس پورے عرصے میں آپ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے کوشاں رہے۔ اب آپ مذکورہ نقطہ نگاہ کی روشنی میں حضرت کی جزیات زندگی کا جائزہ لیجئے کہ آپ اس ذیل میں کن مراحل سے گزر رہے ہیں، کیا طریقہ کار اپناتے ہیں، اور پھر کس حد تک کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔
وہ تمام ارشادات جو آپ کے دہن مبارک سے جاری ہوئے، وہ اعمال جو آپ نے انجام دیے، وہ دعائیں جو لب مبارک تک آئیں، اور وہ مناجات و راز و نیاز کی باتیں جو آج صحیفہ کاملہ کی شکل میں موجود ہیں، ان سب کی امام علیہ السلام کے اسی بنیادی موقف کی روشنی میں تفسیر و تعبیر کی جانی چاہیے۔ چنانچہ اس پورے دور امامت میں مختلف موقعوں پر حضرت کے موقف اور فیصلوں کو بھی اسی عنوان سے دیکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر نمبر 1، اسیری کے دوران کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد اور پھر شام میں یزید پلید کے مقابلے میں آپ کا موقف جو شجاعت و فداکاری سے بھرا ہوا تھا۔ نمبر 2، مصرف بن عقبہ کے مقابلے میں جس کو یزید نے اپنی حکومت کے تیسرے سال مدینہ رسول کی تباہی اور اموال المسلمین کی غارت گری پر مامور کیا تھا، امام کا موقف نہایت ہی نرم تھا۔ نمبر 3، عبد الملک بن مروان جس کو خلیفہ بنو امیہ میں طاقتور ترین اور چالاک ترین خلیفہ شمار کیا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں امام کا موقف کبھی بہت ہی سخت اور کبھی بالکل ہی نرم نظر آتا ہے۔ نمبر 4، عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ آپ کا برتاؤ۔ نمبر 5، اپنے اصحاب اور رفقا کے ساتھ آپ کا سلوک اور دوستانہ نصیحتیں۔ اور نمبر 6، ظالم و جابر حکومت اور اس کے عملے سے وابستہ درباری علماء کے ساتھ امام کا رویہ۔ ان تمام موقفوں اور اقدامات کی بڑی باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر اس بنیادی موقف کو پیش نظر رکھتے ہوئے تمام جزیات و حوادث کا جائزہ لیا جائے تو بڑے ہی معنی خیز حقائق سامنے آئیں گے۔ چنانچہ اگر اس زاویے سے امام علیہ السلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو یہ عظیم ہستی ایک ایسا انسان نظر آئے گی جو اس روئے زمین پر خداوند وحدہ لا شریک کی حکومت قائم کرنے اور اسلام کو اس کی اصلی شکل میں نافذ کرنے ہی کو اپنا مقدس مقصد سمجھتے ہوئے اپنی تمام تر کوششوں کاوشوں کو بروئے کار لاتا ہے، اور جس نے پختہ ترین اور کارآمد ترین کارکردگی سے بہرہ مند ہو کر نہ صرف یہ کہ اسلامی قافلے کو اس پراگندگی اور پریشان حالی سے نجات دلائی ہے جو واقعہ عاشورہ کے بعد دنیا اسلام پر مسلط ہو چکی تھی، بلکہ قابل دید حد تک اس کو آگے بھی بڑھایا ہے۔ 2 اہم اور بنیادی فریضے جو ہمارے تمام ائمہ کو سونپے گئے تھے، ہم بھی ابھی ان کی طرف اشارہ کریں گے۔ ان کو امام سجاد علیہ السلام نے بڑی خوش اسلوبی سے جامع عمل پہنایا ہے۔ آپ پوری سیاسی بصیرت و شجاعت و شہامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہایت ہی احتیاط اور باریک بینی سے اپنے فرائض انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ تقریباً 35 سال تک انتھک جد و جہد اور الہی نمائندگی کی عظیم ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد آپ سرفراز و سربلند اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے بعد امامت و ولایت کا عظیم بار اپنے فرزند و جانشین امام محمد باقر علیہ السلام کے سپرد فرما گئے۔ چنانچہ امام محمد باقر کو منصب امامت و حکومت اسلامی کی تشکیل کی ذمہ داریوں کا سونپا جانا روایت نے بڑے ہی واضح انداز کے ساتھ موجود ہے۔ ایک روایت کے مطابق امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو جمع کیا اور محمد بن علی یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ صندوق اور یہ اسلحہ سنبھالو، یہ تمہارے ہاتھوں میں امانت ہے۔ اور جب یہ صندوق کھولا گیا تو اس میں قرآن اور کتاب تھی۔ میرے خیال میں اسلحے سے انقلابی قیادت و رہبری کی طرف اشارہ ہے، اور قرآن و کتاب اسلامی افکار و نظریات کی علامت ہے، اور یہ چیزیں امام علیہ السلام نے اپنے بعد میں آنے والے کی تحویل میں دے کر نہایت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ آگاہ اور بیدار انسانوں اور خداوند عالم کی نظر میں سرفراز و سرخرو اس دنیا سے خیر بات کہا۔ یہ جناب امام سجاد کی حیات طیبہ کا ایک مجموعی خاکہ ہے۔ اب اگر ہم تمام جزیات زندگی کا تفصیلی جائزہ لینا چاہیں تو صورتحال کو پہلے سے مشخص کر لینا چاہیے۔ حضرت کی حیات مبارکہ میں ایک مختصر سا دور وہ بھی ہے جس کو منارہ زندگی سے تعبیر کرنا غلط نہ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کا ذکر کروں اور پھر امام کے معمول کے تحت عادی زندگی، زمانے کے حالات و کوائف اور اس کے تقاضوں کی تشریح کروں گا۔
دراصل امام علیہ السلام کی زندگی کا وہ مختصر اور تاریخ ساز دور معرکہ کربلا کے بعد آپ کی اسیری کا زمانہ ہے، جو مدت کے اعتبار سے مختصر لیکن واقعات و حالات کے اعتبار سے نہایت ہی جان اور سبق آموز ہے، جہاں اسیری کے بعد بھی آپ کا موقف بہت ہی سخت اور زحمت آمیز رہتا ہے۔ بیمار اور قیدی ہونے کے باوجود کسی عظیم مرد مجاہد کی مانند اپنے قول و فعل کے ذریعے بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ امام علیہ السلام کی زندگی کے اصلی دور میں آپ کی حکمت عملی مستحکم بنیاد پر بڑے ہی جچے تلے انداز میں نرم روی کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھانا ہے۔ اس مختصر مدت ایام اسیری میں امام علیہ السلام کے اقدامات بالکل کسی پرجوش انقلابی کی مانند نظر آتے ہیں، جس کے لیے کوئی معمولی سی بات بھی برداشت کر لینا ممکن نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے بلکہ بھرے مجمع میں بھی مغرور با اقتدار دشمن کا دندان شکن جواب دینے میں کسی طرح کا تعامل نہیں کرتے۔ کوفے کا درندہ صفت خونخوار حاکم عبید اللہ ابن زیاد، جس کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، جو فرزند رسول امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعوان و انصار کا خون بہا کر مست و مغرور اور کامیابی کے نشے میں بالکل چور ہے، اس کے مقابلے میں حضرت ایسا بے باک اور سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ ابن زیاد آپ کے قتل کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ چنانچہ اگر جناب زینب صلوات اللہ علیہا ڈھال کی مانند آپ کے سامنے آ کر یہ نہ کہتی کہ میں اپنے جیتے جی ایسا ہرگز نہ ہونے دوں گی، اور ایک عورت کے قتل کا مسئلہ درپیش نہ آتا، نیز یہ کہ قیدی کے طور پر دربار شام میں حاضر کرنا مقصود نہ ہوتا، تو عجب نہیں تھا کہ ابن زیاد امام زین العابدین علیہ السلام کے خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگین کر لیتا۔ بازار کوفہ میں بھی آپ اپنی پھوپھی جناب زینب اور اپنی بہن جناب سکینہ کے ساتھ ہم صدا ہو کر تقریر کرتے ہیں، لوگوں میں جوش و خروش پیدا کرتے ہیں اور حقیقتوں کا انکشاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح شام میں چاہے وہ یزید کا دربار ہو یا مسجد میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم، بڑے ہی واضح الفاظ میں دشمن کی سازشوں سے پردہ ہٹا کر حقائق کا برملا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت کے ان تمام خطبوں اور تقریروں میں اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت، خلافت کے سلسلے میں ان کا استحقاق اور موجودہ حکومت کے جرائم اور ظلم و زیادتی کا پردہ چاک کرتے ہوئے نہایت ہی تلخ و درست لب و لہجے میں غافل اور ناگاہ عوام کو جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہاں ان خطبوں کو نقل کر کے امام علیہ السلام کے فقروں کی گہرائی پیش کرنے کی گنجائش نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ خود ایک مستقل کام ہے، اور اگر کوئی شخص ان خطبوں کی تشریح و تفسیر کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان بنیادی حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک ایک لفظ کی تحقیق اور چھان پھٹک کرے۔ یہ ہے امام علیہ السلام کی اسارت و قید و بند کی زندگی، جو جرت و ہمت اور شجاعت و دلاوری سے رہائی کے بعد ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی وجوہات تھیں جن کے پیش نظر امام علیہ السلام کے موقف میں ایسی تبدیلی پیدا ہو گئی کہ قید سے چھوٹ کر آپ نہایت نرم روی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں، تقیے سے کام لیتے ہیں، تیز و تند انقلابی اقدامات پر دعا اور نرم روی کا پردہ ڈال دیتے ہیں، تمام امور بڑی خاموشی کے ساتھ انجام دیتے ہیں، جبکہ قید و بند کے عالم میں آپ نے ایسے دلیرانہ عزائم کا اظہار اور مقاسمت آمیز اقدام فرمایا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی مختلف اور دشوار دور تھا۔ یہاں جناب امام سجاد کو فرائض امامت کی ادائیگی اور حکومت الہی و اسلامی کی تشکیل کے لیے موقف کی فراہمی کے ساتھ ساتھ عاشورہ کو بہنے والے بے گناہ خون کی ترجمانی بھی کرنی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں امام سجاد علیہ السلام کے ذہن میں ان کی اپنی زبان نہ تھی، بلکہ شمشیر سے خاموش کر دینے والی امام حسین علیہ السلام کی زبان اس وقت کوفہ اور شام کی منزلوں سے گزرنے والے اس انقلابی جوان کو ودیعت کر دی گئی تھی۔ چنانچہ اگر اس منزل میں امام زین العابدین علیہ السلام خاموش رہ جاتے اور اس جرت و ہمت اور جوان مردی و بے باکی کے ساتھ حقائق کی وضاحت کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہ کر دیے ہوتے تو آئندہ آپ کے مقصد کی تکمیل کی تمام راہیں مسدود ہو کر رہ جاتی۔
کیونکہ یہ امام حسین علیہ السلام کا جوش مارتا ہوا خون ہی تھا جس نے نہ صرف آپ کے لیے میدان ہموار کر دیا بلکہ تاریخ تشیع میں جتنی بھی انقلابی تحریکیں برپا ہوئی ہیں ان سب میں خون حسین علیہ السلام کی گرمی نظر آتی ہے۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام سب سے پہلے لوگوں کو موجودہ صورتحال سے خبردار کر دینا ضروری سمجھتے تھے تاکہ آئندہ اپنے اسی عمل کے پرتو میں بنیادی و اصولی عمیق و متدین طولانی مخالفتوں کا سلسلہ شروع کر سکیں، اور ظاہر ہے کہ تیز و تند زبان استعمال کیے بغیر لوگوں کو متنبہ اور ہوشیار کرنا ممکن نہ ہوتا۔ اس قید و بند کے سفر میں جناب امام سجاد علیہ السلام کا کردار جناب زینب صلوات اللہ علیہا کے کردار سے بالکل ہم آہنگ ہے۔ دونوں کا مقصد حسینی انقلاب اور پیغامات کی تبلیغ و اشاعت ہے۔ اگر لوگ اس بات سے واقف ہو جائیں کہ حسین علیہ السلام قتل کر دیے گئے ہیں، کیوں قتل کر دیے گئے ہیں اور کس طرح قتل کر دیے گئے ہیں، تو آئندہ اسلام اور اہل بیت علیہ السلام کی اسلام کی دعوت ایک نیا رنگ اختیار کر لے گی۔ لیکن اگر عوام ان حقیقتوں سے ناواقف رہ جائیں گے تو انداز کچھ اور ہوگا۔ لہذا معاشرے میں ان حقائق کو عام کر دینے اور صحیح طور پر حسینی انقلاب کو پہچانوانے کے لیے اپنا تمام سرمایہ بروئے کار لا کر جہاں تک ممکن ہو سکے اس کام کو انجام دینا ضروری تھا۔ چنانچہ جناب امام سجاد علیہ السلام کا وجود بھی جناب سکینہ، جناب فاطمہ صغرا اور خود جناب زینب بلکہ ایک ایک قیدی کی مانند اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اپنے اندر ایک پیغام لیے ہوئے تھا کہ یہ تمام انقلابی قوتیں مجتمع ہو کر غربت اور بے کسی میں بہا دیے جانے والے حسینی خون کی سرخی کربلا سے لے کر مدینے تک تمام بڑے اسلامی مراکز میں پھیلا دیں۔ جس وقت امام سجاد علیہ السلام مدینے میں وارد ہوئے، لوگوں کی بے چینی، سوالی نظروں اور چہروں اور زبانوں کے جواب میں آپ کے سامنے حقائق بیان کیے، اور یہ امام کے آئندہ مہم کا نقش اول ہے۔ اسی لیے ہم نے امام زین العابدین علیہ السلام کے اس مختصر دور حیات کو ایک استثنائی دور سے تعبیر کیا ہے۔ اس مہم کا دوسرا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ مدینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک محترم شہری کی حیثیت سے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں اور اپنا کام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اور آپ علیہ السلام کے حرم مسجد النبی سے آغاز کرتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کے آئندہ موقف اور طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ زمانے کی حالت اور کیفیت اور اس کے تقاضوں پر بھی ایک نظر ڈالی جائے۔ چنانچہ اس موضوع پر آئندہ روشنی ڈالی جائے گی۔ آغاز تحریک۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی تحریک کس طرح شروع کی، آپ کا مقصد و طریقہ کار کیا تھا، ان تمام باتوں کو معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے حکمران مشینری سے بیزار و متنفر مخالفین کے مجموعی حالات اور بنو امیہ کے بارے میں ان کے خیالات، ساتھ ہی ساتھ طرفداران اہل بیت کی کلی صورتحال پر ایک نظر ڈال لی جائے، اور یہ امام سجاد کی زندگی کا ایک مستقل باب ہے۔ چنانچہ اگر تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو ممکن ہوئی تو امام علیہ السلام کی زندگی سے متعلق بہت سی مشکلات و الجھنیں حل ہو جائیں گی، اور اس کے بعد حضرت کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات کی خصوصیات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ البتہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس حد تک تفصیل میں جانا ہمارے لیے ممکن ہوگا۔ ماحول۔ جب عاشور کا المناک حادثہ رونما ہوا، پوری اسلامی دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ خبر پہنچی، خصوصاً عراق و حجاز میں مقیم ائمہ کے شیعوں اور طرفداروں میں ایک عجیب و غریب رعب و دہشت کی فضا پیدا ہو گئی، کیونکہ یہ محسوس کیا جانے لگا کہ یزیدی حکومت اپنی حاکمیت کو مسلط کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، حتیٰ کہ اس کو عالم اسلام کی جانی پہچانی عظیم، مقدس اور معتبر ترین ہستی فرزند رسول حسین ابن علی علیہ السلام کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دینے میں بھی کسی طرح کا کوئی دریغ نہیں، اور اس رعب و وحشت میں جس کے آثار کوفہ و مدینہ میں کچھ زیادہ ہی نمایاں تھے،
جو کچھ کمی رہ گئی تھی وہ بھی اس وقت پوری ہو گئی جب کچھ عرصے بعد دوسرے لرزہ خیز حوادث رونما ہوئے، جن میں سر فہرست حادثہ حرہ ہے۔ اہل بیت طاہرین کے زیر اثر علاقوں یعنی خصوصاً مدینہ اور عراق، خصوصاً کوفہ میں بڑا ہی گھٹن کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ تعلقات و ارتباط کافی کمزور ہو چکے تھے۔ وہ لوگ جو ائمہ طاہرین کے طرفدار تھے اور بنی امیہ کی خلافت و حکومت کے زبردست مخالفین میں شمار ہوتے تھے، بڑی ہی قسمہ پرسی اور شک و شبے کی حالت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ حضرت گزشتہ ائمہ علیہ السلام کے دور کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے بعد 3 افراد کے علاوہ سارے لوگ مرتد ہو گئے، اور ایک روایت میں 5 افراد اور دوسری روایتوں میں 7 افراد تک کا ذکر ملتا ہے۔ ایک روایت میں خود امام سجاد سے منقول ہے جس کے راوی ابو عمر مہدی ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، پورے مکہ و مدینہ میں 20 افراد بھی ایسے نہیں ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہوں۔ ہم نے یہ دونوں حدیثیں اس لیے نقل کی ہیں کہ اہل بیت طاہرین اور ان کے طرفداروں کے بارے میں عالم اسلام کی مجموعی صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکے۔ دراصل اس وقت ایسے خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو گئی تھی کہ ائمہ کے طرفدار متفرق و پراگندہ، مایوس و مرعوب زندگی گزار رہے تھے اور کسی طرح کی ممکن نہ تھی۔ البتہ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام مذکورہ بالا روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ لوگ اہل بیت سے ملحق ہوتے گئے اور تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ خفیہ تنظیمیں، اگر یہی مسئلہ جس کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کا عظیم سانحہ ہونے کے بعد اگرچہ لوگوں کی خاصی تعداد رعب و وحشت میں گرفتار ہو گئی تھی، پھر بھی خوف و ہراس اتنا غالب نہ تھا کہ شیعان علی علیہ السلام کی پوری تنظیم یکسر درہم و برہم ہو کر رہ گئی ہو، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت اسیران کربلا کا لٹا ہوا قافلہ کوفے میں وارد ہوتا ہے، کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو شیعہ تنظیموں کے وجود کا پتہ دیتے ہیں۔ البتہ یہاں ہم نے جو شیعوں کی خفیہ تنظیم کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے یہ غلط فہمی نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ یہاں ہماری مراد موجودہ زمانے کی طرح سیاسی تنظیموں کی کوئی باقاعدہ منظم شکل ہے، بلکہ ہمارا مقصد وہ اعتقادی روابط ہیں جو لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لا کر ایک دھاگے میں پرو دیتے ہیں، پھر لوگوں میں جذبہ فداکاری پیدا کر کے خفیہ سرگرمی پر اکساتے ہیں اور نتیجے کے طور پر انسانی ذہن میں ایک اہم فکر جماعت کا تصور پیدا ہو جاتا۔ انہی دنوں جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کوفہ میں اسیر تھی، ایک رات اسی جگہ جہاں ان کو قید کیا گیا تھا ایک پتھر آ گرا۔ اہل بیت اس پتھر کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ کاغذ کا ٹکڑا اس کے ساتھ منسلک تھا جس پر کچھ اس طرح کی عبارت تحریر تھی، کوفے کے حاکم نے ایک شخص کو یزید کے پاس شام روانہ کیا ہے تاکہ آپ کے حالات سے اس کو باخبر کرے۔ اب اگر کل رات تک مثلاً آپ کو تکبیر کی آواز سنائی دے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کو یہیں قتل کر دینے کا فیصلہ ہوا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو سمجھ لیجئے گا کہ حالات اس سے مختلف ہیں۔ جس وقت ہم یہ بات سنتے ہیں تو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اس تنظیم کے دوستوں یا ممبروں میں کوئی شخص ابن زیاد کے دربار میں موجود رہا ہوگا جس کو تمام حالات کی خبر تھی اور قید خانے تک رسائی بھی رکھتا تھا، حتیٰ کہ اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ قیدیوں کے سلسلے میں کیا فیصلے اور منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں، اور صدائے تکبیر کے ذریعے اہل بیت کو حالات سے باخبر کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس شدت عمل کے ساتھ ساتھ جو وجود میں آ چکی تھی، اس طرح کی کئی چیزیں بھی دیکھی جا سکتی تھیں۔ اس طرح کی ایک مثال عبداللہ ابن عفیف ارزی کی ہے جو ایک مرد نابینا ہیں اور اسیران کربلا کے کوفہ میں ورود کے موقع پر ہی شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر انہیں بھی جام شہادت نوش کرنا پڑتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس قسم کے افراد کیا کوفہ کیا شام ہر جگہ مل جاتے ہیں جو قیدیوں کی حالت دیکھ کر ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں،
اور صرف آنسو بہانے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کی نسبت ملامت کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس قسم کے واقعات دربار یزید اور ابن زیاد کے بزم میں بھی پیش آتے رہے ہیں۔ لہٰذا اگرچہ حادثہ کربلا کے بعد شدید قسم کا خوف و ہراس عوام پر طاری ہو چکا تھا، پھر بھی ابھی اس نے وہ نوعیت اختیار نہ کی تھی کہ شیعان آل محمد کی تمام سرگرمیاں بالکل ہی مفلوج ہو جائیں اور وہ ذوف و پراگندگی کے شکار ہو گئے ہوں۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں ایک دوسرا حادثہ اس قسم کا رونما ہوا جس نے ماحول میں کچھ اور گھٹن کا اضافہ کر دیا، اور یہیں سے امام جعفر الصادق علیہ السلام کی حدیث ارتد الناس بعد الحسین کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ امام علیہ السلام نے غالباً اسی حادثے کے دوران یا اس کے بعد کے حالات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یا ممکن ہے یہ بات اسی درمیانی وقفے سے متعلق فرمائی ہو جو کہ ان کے مابین گزرا ہے۔ ان چند برسوں کے دوران اس عظیم حادثہ ہونے سے پہلے شیعہ اپنے امور کو منظم کرنے اور اپنے درمیان پہلی سی ہم آہنگی دوبارہ واپس لانے میں لگے ہوئے تھے۔ اسی موقع پر طبری اپنے تاثرات کا یوں اظہار کرتا ہے، یعنی وہ لوگ مراد گروہ شیعہ ہے جنگی ساز و سامان اکٹھا کرتے نیز خود کو جنگ کے لیے آمادہ کرنے میں لگے ہوئے تھے، چپکے شیعوں اور غیر شیعوں کو حسین ابن علی کے خون کا انتقام لینے پر تیار کر رہے تھے، اور لوگ گروہ در گروہ ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان میں شمولیت اختیار کر رہے تھے، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا یہاں تک کہ یزید ابن معاویہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے ماحول میں گھٹن اور سراسیمگی بہت پائی جاتی تھی، پھر بھی اس طرح کی سرگرمیاں اپنی جگہ پر جاری تھیں، جیسا کہ طبری کی عبارت سے پتہ چلتا ہے، اور شاید یہی وہ وجہ تھی جس کی بنیاد پر جہاد و شیعہ اگرچہ شیعہ نہیں ہے اور امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے میں صحیح اور مطابق واقعہ نظریات نہیں رکھتا، پھر بھی وہ اس حقیقت کو درک کر لیتا ہے اور اپنے احساسات کو الفاظ میں پیش کرتا ہے۔ چنانچہ لکھتا ہے، گروہ شیعہ نے حسین ابن علی کی شہادت کے بعد خود کو باقاعدہ تنظیم کی شکل میں منظم کر لیا۔ ان کے اعتقادات اور سیاسی روابط انہیں آپس میں مربوط کرتے تھے اور کئی جماعتیں اور قائد تھے، اسی طرح وہ فوجی طاقت کے مالک تھے۔ چنانچہ توابین کی جماعت اس تنظیم کی سب سے پہلی مظہر ہے۔ ان حقائق کے پیش نظر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عاشور کے عظیم حادثے کے زیر اثر اگرچہ بڑی حد تک شیعہ تنظیمیں ضعف و کمزوری کا شکار ہو گئی تھیں، پھر بھی اس دوران کچھ تحریکیں اپنی ناتوانی کے باوجود مصروف عمل رہیں، جس کے نتیجے میں پہلے کی طرح دوبارہ خود کو منظم کرنے میں کامیاب ہو گئیں، یہاں تک کہ واقعہ حرہ پیش آیا۔ اور میں سمجھتا ہوں واقعہ حرہ تاریخ تشیع میں نہایت اہم موڑ ہے۔ دراصل یہی وہ واقعہ ہے جس نے شیعہ تحریک پر بڑی کاری ضرب واقعہ حرہ کا حادثہ تقریباً سن 63 ہجری میں پیش آیا۔ مختصر طور پر اس واقعے کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں کہ سن 62 ہجری میں بنو امیہ کا کم تجربہ کار نوجوان مدینے کا حاکم مقرر ہوا۔ اس نے خیال کیا کہ شیعان مدینہ کا دل جیتنے کے لیے بہتر ہوگا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو شام جا کر یزید سے ملاقات کرنے کی دعوت دی جائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ مدینے کے چند مشہور افراد، اصحاب نیز دیگر معززین میں منتخب کیے جانے میں اکثریت امام زین العابدین علیہ السلام کے عقیدت مندوں میں شمار ہوتی تھی۔ ان لوگوں کو شام جانے کی دعوت دی گئی کہ وہ جائیں اور یزید کے لطف و کرم کو دیکھ کر اس سے مانوس ہو جائیں، اور اس طرح اختلافات میں کمی واقع ہو جائے گی۔ یہ لوگ شام گئے اور یزید سے ملاقات کی، چند دن اس کے مہمان رہے۔ ان لوگوں کی خوب پذیرائی کی گئی، اور رخصت ہوتے ہوئے یزید نے ہر ایک کو کافی رقم تقریباً 40,000 سے لے کر 1,00,000 درہم تک سے نوازا، لیکن
جیسے ہی یہ لوگ مدینے واپس پہنچے، کیونکہ یزیدی دربار میں پیش آنے والے علمی انہوں نے اپنی نظروں سے خود دیکھے تھے، لہذا خوب دل کھول کر یزید کو مورد تنقید قرار دیا، اور نتیجہ بالکل ہی برعکس ظاہر ہوا۔ ان لوگوں نے یزید کی تعریف و توصیف کرنے کے بجائے ہر خاص و عام کو اس کے جرائم سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں سے کہا کہ یزید کو کس بنیاد پر خلیفہ تسلیم کیا جا سکتا ہے، جبکہ شراب و کباب میں غرق رہنا اور کتوں سے کھیلنا اس کا بہترین مشغلہ ہے۔ کوئی فسق و فجور ایسا نہیں جو اس کے یہاں نہ پایا جاتا ہو، لہذا ہم اس کو خلافت سے معزول کرتے ہیں۔ عبداللہ بن حنظلہ جو مدینے کی نمایاں اور محبوب شخصیتوں میں سے تھے، یزید کے خلاف آواز بلند کرنے والوں میں پیش تھے، اور ان لوگوں نے یزید کو معزول کر کے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دینا شروع کر دی۔ اس اقدام کا نتیجہ یزید کی طرف سے براہ راست رد عمل کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس نے اپنے ایک تجربے کار پیرو سردار مسلم بن عقبہ کو چند مخصوص لشکریوں کے ساتھ مدینے روانہ کیا کہ وہ اس فتنے کو خاموش کر دے۔ مسلم بن عقبہ آیا اور چند روز تک اہل مدینہ کی قوت مقابلہ کو پست کرنے کے لیے شہر کا محاصرہ کیے رہا، یہاں تک کہ ایک دن شہر میں داخل ہوا اور اس قدر قتل و غارت گری مچائی اور اس قدر ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ اسلام میں وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس نے مدینے میں کچھ ایسی ہی قتل و غارت گری اور ظلم و زیادتی کا بازار گرم کیا کہ اس حادثے کے بعد اس کا لقب ہی مصرف پڑ گیا اور لوگ اس کو مصرف بن عقبہ کے نام سے پکارنے لگے۔ حادثہ ہرہ سے واقعات کی فہرست کافی طویل ہے اور میں زیادہ تشریح میں جانا نہیں چاہتا، صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ یہ واقعات تمام مسلمانوں، خصوصیت سے اہل بیت علیہ السلام کے دوستوں اور ہم نواؤں میں بہت خوف و ہراس پیدا کرنے کا سبب بنا۔ خاص طور پر مدینہ تقریباً خالی ہو گیا، کچھ لوگ بھاگ گئے، کچھ لوگ مار ڈالے گئے۔ اہل بیت کے کچھ مخلص و ہمدرد، مثال کے طور پہ عبداللہ بن حنظلہ جیسے لوگ شہید کر دیے گئے، ان کی جگہ خالی ہو گئی۔ اس حادثے کی خبر پوری اسلامی دنیا میں پھیل گئی اور سب سمجھ گئے کہ اس قسم کی ہر تحریک کا سد باب کرنے کے لیے حکومت پوری طرح آمادہ ہے اور کسی طرح کے اقدامات کی اجازت دینے کو ہرگز تیار نہیں۔ اس کے بعد ایک اور حادثہ مزید شیعوں کی سرکوبی اور ذوف کا باعث بنا۔ مختار کی کوفے میں شہادت اور پورے عالم اسلام پر عبد الملک بن مروان کے تسلط کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یزید کی موت کے بعد جو خلفاء آئے ان میں اس کا بیٹا معاویہ ابن زیاد ہے جو 3 ماہ سے زیادہ حکومت نہ کر سکا۔ اس کے بعد مروان بن حکم کے ہاتھ میں اقتدار آیا اور تقریباً 2 سال یا اس سے کچھ کم اس نے حکومت کی۔ پھر خلافت کی باغ ڈور عبد الملک بن مروان کے ہاتھ میں آ گئی، جس کے لیے مورخین کا خیال ہے کہ وہ خلفاء بنو امیہ میں زیرک ترین خلیفہ رہا۔ چنانچہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ عبد الملک پورے عالم اسلام کو اپنی مٹھی میں جکڑ لینے میں کامیاب ہو گیا اور خوف و دہشت سے معمور آمرانہ حکومت قائم کر دی۔ حکومت پر مکمل تسلط حاصل کرنے کے لیے عبد الملک کے سامنے صرف ایک راہ تھی اور وہ یہ کہ اپنے تمام رقیبوں کا صفایا کر دے۔ مختار جو شیعت کی علامت تھے، مصعب بن زبیر کے ہاتھوں پہلے ہی جام شہادت نوش فرما چکے تھے، لیکن عبد الملک شیعہ تحریک کا نام و نشان مٹا دینا چاہتا تھا اور اس نے یہی کیا بھی۔ اس کے دور میں عراق، خصوصاً کوفہ جو اس وقت شیعوں کا ایک گڑھ شمار کیا جاتا تھا، مکمل جمود اور خاموشی کی نظر ہو گیا۔ بہرحال یہ حوادث کربلا کے عظیم سانحے سے شروع ہوئے اور پھر یکے بعد دیگرے واقع ہرہ میں اہل مدینہ کے قتل و غارت، عراق میں توابین کی بے کنی، جناب مختار ثقفی اور ابراہیم بن مالک کے اشتر نجفی نیز دیگر اکابرین شیعہ کی شہادت کا نتیجہ یہ نکلا کہ آزادی کے حصول کی غرض سے ہر تحریک، چاہے وہ مدینہ ہو یا کوفہ، کیونکہ اس وقت یہ دونوں شیعوں کے اہم ترین مراکز تھے، کچل کر رکھ دی گئی۔ شیعت سے متعلق پورے عالم اسلام میں ایک عجیب و غریب خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ائمہ طاہرین سے وابستہ رہ گئے تھے اپنی زندگی انتہائی غربت اور قسم پرسی میں بسر کر۔ اس دور میں امام کا موقف، بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر امام زین العابدین علیہ السلام بھی بنو امیہ کے نظام حکومت کے خلاف آواز بلند کرنا چاہتے تو وہ بھی علم بغاوت بلند کر دیتے، یا کم از کم مثال کے طور پر عبداللہ بن حنظلہ یا مختار ثقفی سے ملحق ہو جاتے۔
یا یہ کہ آپ ان لوگوں کی رہبری قبول کر لیتے اور کھل کر مسلحانہ مقابلہ کرتے، لیکن اس دور کے حالات ہمارے پیش نظر ہوں جس میں امام سجاد زندگی بسر کر رہے تھے، تو ہمارے لیے سمجھنا مشکل نہ ہوگا کہ اس طرح کی فکر ائمہ علیہ السلام کے مقصد سے، جسے ہم بعد میں بیان کریں گے، قطعی میل نہیں رکھتی۔ ان حالات میں اگر امام زین العابدین علیہ السلام یا ائمہ علیہم السلام میں کوئی بھی ہوتا اور کھل کر کسی مخالف تحریک میں شامل ہو جاتا یا تلوار لے کر سامنے آ گیا ہوتا، تو یقینی طور پر شیعت کی جڑیں ہمیشہ کے لیے کٹ جاتی اور پھر آئندہ کسی زمانے میں مکتب اہل بیت کی نشو و نما اور ولایت و امامت کے قیام کی کوئی امید باقی نہ رہ جاتی، سب کچھ ختم اور نیست و نابود ہو کر رہ جاتا۔ بظاہر یہی وجہ نظر آتی ہے کہ امام سجاد مختار ثقفی کے معاملے میں ان سے کھل کر کسی طرح کی ہم آہنگی کا اعلان نہیں کرتے، اگرچہ بعض روایتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ آپ کا مختار ثقفی سے مخفی طور پر رابطہ قائم تھا، چنانچہ یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ امام نے علی الاعلان ان سے کبھی کسی طرح کا رابطہ نہ رکھا، بلکہ روایتیں تو کہتی ہیں کہ امام عام نشستوں میں مختار سے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کرتے تھے، اور یہ چیز بالکل فطری ہے۔ ظاہر ہے آپ اس سلسلے میں تقیّ سے کام لے رہے تھے تاکہ دشمن کو ان کے درمیان کسی خفیہ رابطے کا شک بھی نہ ہونے پائے۔ اگر مختار کو کامیابی نصیب ہو جاتی تو حکومت اہل بیت کے سپرد کر دیتے، لیکن شکست کی صورت میں جیسا کہ ہوا، امام زین العابدین علیہ السلام اور مختار کے درمیان رابطے کا عام ہو جانے کے بعد خود امام علیہ السلام اور آپ کے دوستوں اور آپ کے ہم نواؤں کو بھی اس کی سخت قیمت چکانا پڑتی اور شاید شیعت کا قلع قمع ہو گیا ہوتا۔ لہٰذا جناب امام سجاد علیہ السلام ان سے کھل کر کسی طرح کا رابطہ برقرار کرنا کسی طرح اپنے موقف کے لیے مفید نہیں سمجھتے تھے۔ روایت میں ہے کہ جس وقت حادثہ ہرا کے موقع پر مسلم بن عقبہ مدینہ منورہ پہنچ رہا تھا تو کسی کو شک نہ تھا کہ سب سے پہلی شخصیت جو اس کے ظلم و جور کا نشانہ بنے گی وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات مبارک ہے، لیکن حضرت نے اپنی تدبیر و فراست سے کام لیتے ہوئے ایسی حکیمانہ روش اختیار کی کہ یہ بلا آپ سے دور ہو گئی، چنانچہ امام سجاد کا وجود باقی رہا۔ اس طرح شیعہ کا اصل محور اپنے مقام پر محفوظ رہا۔ البتہ وہ روایتیں جو بعض کتب اور خود بحر الانوار میں بھی نقل کی گئی ہیں کہ امام علیہ السلام نے مسلم بن عقبہ کے سامنے اپنی حقارت اور عاجزی کا اظہار فرمایا، اس کو بھی میں کسی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، بلکہ میری نظر میں یہ قطعی امام پر جھوٹ اور افترا باندھا گیا ہے، کیونکہ اولاً ان میں سے کوئی روایت صحیح اسناد پر منتہی نہیں ہوتی، ثانیاً یہ کہ ان کے بالمقابل دوسری روایتیں موجود ہیں جو مضمون کے اعتبار سے ان کا جھوٹا ہونا ثابت کرتی ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام اور مسلم بن عقبہ کی ملاقاتیں کے ذیل میں متعدد روایتیں ملتی ہیں اور ان میں کوئی ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتی، کیونکہ ان میں سے بعض روایات امام علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے کردار سے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا ہم ان کو قبول کرتے ہیں اور طبعی طور پر قبول کرتے ہیں، اور پھر ان کے بالمقابل بہت سی دوسری روایتیں خود بخود غلط قرار پاتی ہیں، اور میرے نزدیک ان کے غلط ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ بہرحال وہ اعمال جو بعض روایتوں میں بیان کیے گئے ہیں امام علیہ السلام سے بعید ہیں، اگر کوئی ایسا طریقہ کار آپ اپناتے تو قتل کر دیے جاتے، اور یہ چیزیں امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک کے حق میں ایک ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا تھا، جس کو زندہ رکھنا امام سجاد کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ لہذا ضروری تھا کہ امام سجاد علیہ السلام زندہ رہیں، اور اسی طرح جیسا کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام سے منقول روایت میں کہا گیا ہے، رفتہ رفتہ لوگ آپ سے ملحق ہوتے رہیں اور ان کی تعداد بڑھتی رہے۔ دراصل امام زین العابدین علیہ السلام کا کام ایسے سخت اور نامساعد حالات میں شروع ہوتا ہے جس کا جاری رکھنا عام افراد کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ عبد الملک کے دور میں حضرت کی امامت کا بیشتر حصہ تقریباً 30 یا 32 سال بڑا ہی دشوار تھا۔ عبد الملک کی پوری مشنری مکمل طور پر آپ کی نگرانی پر لگی ہوئی تھی۔ اس نے ایسے جاسوس مقرر کر رکھے تھے جو امام علیہ السلام کی زندگی کے ایک ایک پل حتیٰ کہ خانگی اور خصوصی مسائل کی بھی خبریں آپ تک پہنچاتے رہتے تھے۔
امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک کنیز تھی جس کو آپ نے آزاد کرنے کے بعد اس سے شادی کر لی۔ یہ خبر عبد الملک کو معلوم ہوئی تو اس نے حضرت کے نام ایک خط روانہ کیا اور اس نے اس موضوع پر طنز و سرزنش کی اور اس طرح باور کرنے کی کوشش کراتا رہا کہ ہم آپ کے تمام امور کی خبر رکھتے ہیں اور تمام معاملات زندگی کی خبر رکھتے ہیں، اور ضمنی طور پر ہم خون اور ہم قبیلہ ہونے کی بنیاد پر بحث و مناظرہ بھی کرنا چاہتا ہے، اور وہ خط لکھتا ہے کہ آپ کا یہ کام قریش کی روش کے خلاف ہے، اور چونکہ آپ قریش کے ہی ایک فرد ہیں لہٰذا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چنانچہ حضرت بھی اس کا جواب بہت ہی تند و سخت لب و لہجے میں دیتے ہیں جو قابل توجہ ہے۔ آپ نے اپنے اس خط سے عبد الملک پر یہ واضح کر دیا کہ تیرا نیم دوستی اور نیم دشمنی پر معمول یہ خط کسی طرح بھی میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ واقعہ اس دور کا ہے جب حضرت کسی حد تک اپنی جد و جہد کا آغاز کر۔ امام علیہ السلام کے مقاصد، جن حالات میں امام سجاد نے کام کیا وہ پیشتر بیان کیے گئے حالات و واقعات میں واضح ہو گئے۔ امام علیہ السلام ایسے حالات میں اپنی تحریک کا آغاز کرنا چاہتے تھے۔ اس منزل میں ائمہ علیہ السلام کے مقصد اور طریقہ کار کے سلسلے میں مختصر طور پر اشارہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد روش اور طریقہ کار کی روشنی میں امام علیہ السلام کی جزیات زندگی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امام سجاد کا آخری مقصد اسلامی حکومت قائم کرنا ہے، چنانچہ صادق آل محمد کی اس روایت کے مطابق جس کا ہم گزشتہ مقالے میں ذکر کر چکے ہیں، خداوند عالم کی طرف سے سن 70 ہجری اسلامی حکومت کی تاسیس کا سال قرار دیا گیا تھا، مگر سن 61 ہجری ہی میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی، جس کے نتیجے میں یہ کام سن 148 ہجری تک کے لیے موقوف کر دیا گیا۔ یہ چیز کامل طور پر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جناب امام سجاد علیہ السلام اور نیز دیگر تمام ائمہ علیہ السلام کا آخری مقصد اسلامی حکومت کر نہیں رہا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان حالات میں حکومت اسلامی قائم کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے چند چیزیں بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1، صحیح اسلامی طرز فکر جو واقعی طور پر ائمہ علیہ السلام کے پاس تھی مرتب ہو اور درس و تبلیغ کے ذریعے عام کی جائے، کیونکہ یہی طرز فکر ہے جس کو اسلامی حکومت کی بنیاد و اساس قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ مسلسل طور پر ایک لمبے عرصے تک اسلامی معاشرہ صحیح اسلامی طرز فکر سے دوری اختیار کیے رہا، بھلا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں پر اسلامی افکار کا نقش قائم کیے بغیر اسلامی نظریات پر مبنی ایک حکومت قائم کر دی جائے، جبکہ ابھی حکومت کے حقیقی احکام کی تدوین و ترتیب بھی باقاعدہ عمل میں نہ آ سکی ہو۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا عظیم کارنامہ یہی ہے کہ آپ نے اسلام کے بنیادی افکار و نظریات، توحید، نبوت، انسان کی معنوی حیثیت، خدا اور بندے کے درمیان ربط، نیز دیگر اہم موضوعات کو مرتب کر دیا ہے۔ چنانچہ زبور آل محمد یعنی صحیفہ سجادیہ کا اہم ترین کارنامہ یہی ہے۔ اگر آپ صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد اس زمانے کے عام اسلامی فکر کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں کے درمیان کتنا عمیق فاصلہ نظر آتا ہے۔ جس وقت پورا عالم اسلام مادیت میں گرفتار، اپنی مادی ضروریات و خواہشات کی تکمیل میں سرگردہ اور منہمک ہے، خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان سے لے کر اس کے ارد گرد بیٹھنے والے علماء تک، مثال کے طور پر محمد بن شہاب زہری جیسے درباری علماء جس کا ذکر عنقریب آئے گا، سب کے سب مفاد پرستی اور دنیا طلبی میں غرق نظر آتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی اسلامی حمیت کو للکارتے ہیں۔ آیا تم میں کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو اس دیدہ دہن حریص کتے کا بچا کچا اس کے اہل کے لیے چھوڑ دے؟ یعنی اسلامی طرز فکر سے مراد معنویت کو اصل ہدف قرار دے کر صحیح اسلامی اور معنوی بلندیوں تک پہنچنے کی جد و جہد کرنا ہے، اور انسان کا اپنے معبود نیز اس کی طرف سے عائد شدہ ذمہ داریوں کی طرف متوجہ رہنا ہے، جبکہ اس کے مد مقابل وہ طرز فکر ہے جس نے اس دور کے مسلمانوں کو اپنا شکار بنا رکھا تھا۔
بہرحال صرف نمونے کے طور پر ہم نے یہاں ایک بات ذکر کر دی، ورنہ امام سجاد نے اس طرح کے بے انتہا امور انجام دیے ہیں جس کے نتیجے میں صحیح طرز فکر اپنے قد و قال کے ساتھ اسلامی معاشرے میں باقی رہ جائے اور اس کو امام زین العابدین علیہ السلام کا اولین کارنامہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسلامی حکومت کی تشکیل کے لیے حقدار افراد کی طرف عوام کی رہنمائی کرنا، ان حالات میں جبکہ دسیوں سال سے پیغمبر اسلام کی ذریت طاہرہ کے خلاف پروپیگنڈے کا بازار گرم کر رکھا ہو اور تقریباً پورا عالم اسلام اس شور و غوغا سے لبریز ہو، پیغمبر اسلام سے منسوب کر کے ایسی حدیثوں کا انبار لگا دیا گیا ہو جو اہل بیت کی تحریک کے 100% خلاف ہو، تاکہ بعض حدیثوں میں اہل بیت کو مورد سب و لعن تک قرار دے دیا گیا ہو اور یہ حدیثیں عوام کے درمیان نشر بھی ہو چکی ہوں، لوگوں کو اہل بیت کی صحیح معرفت اور ان کی معنوی حیثیت اور مقام کا علم ہی نہ ہو، تو بھلا بتلائیے اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھوں اسلام کی تشکیل کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک اہم ترین مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کے درمیان اہل بیت کی حقانیت کو واضح اور آشکار کریں، انہیں بتائیں کہ ولایت و امامت اور خلافت و حکومت ان کا حق ہے، یہی حضرات پیغمبر قطمی مرتبت کے حقیقی جانشین ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو اس مسئلے کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے، چنانچہ اگرچہ یہ مسئلہ اسلامی نظریات اور آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتا ہے، پھر بھی اس کا سیاست سے بڑا گہرا ربط ہے، دوسرے لفظوں میں موجودہ سیاسی نظام کے خلاف ایک سیاسی تحریک ہے۔ نمبر 3، امام سجاد کی تیسری اہم ذمہ داری یہ تھی کہ ایک ایسی تحریک تشکیل کی جائے جو آئندہ کے لیے ہر طرح سیاسی اور اسلامی تحریک کا اصل محور قرار پا سکے، لیکن ایک ایسے معاشرے میں جہاں لوگ گھٹن، فقیری، مالی اور معنوی فشار کے زیر اثر ہوں اور پراگندگی کی زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے ہوں، حتیٰ کہ کچھ شیعہ حضرات ایسے سخت دباؤ اور فشار میں مبتلا کر دیے گئے ہوں کہ ان کی تنظیمیں درہم و برہم ہو کر رہ گئی ہوں۔ امام علیہ السلام کے لیے کیسے ممکن تھا کہ تنہا یا اپنے چند گنے چنے نامنظم مخلصین کے ساتھ اپنا کام شروع کر سکیں؟ چنانچہ کسی تحریک کے آغاز سے پہلے امام علیہ السلام کے لیے ضروری تھا کہ وہ کسی طرح شیعوں کو منظم کریں اور باقاعدہ ان کی تنظیمیں تشکیل دیں، اور یہ چیز جہاں تک میری نظر ہے امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں موجود تھی، البتہ بعد میں کربلا کے المناک حادثے، مدینہ میں حرہ کے حادثے اور کوفے میں مختار کے واقعے نے تقریباً ان کی بنیادیں متزلزل کر کے رکھ دی تھیں۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کو دوبارہ منظم کر کے ان میں ایک نئی روح پھونک دی جائے۔ مختصر یہ کہ جناب امام سجاد علیہ السلام کو اپنی تحریک آگے بڑھانے کے لیے بنیادی نوعیت کے 3 اہم کام انجام دینے تھے۔ اول، صحیح اسلامی افکار و نظریات کی تدوین و ترتیب جو ایک مدت سے تحریف یا فراموشی کی نظر کر دیے گئے تھے۔ نمبر 2، اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت اور خلافت و امامت و ولایت پر ان کے استحقاق کا اثبات۔ نمبر 3، شیعان آل محمد کو ایک نقطے پر جمع کر کے ان کی ایک باقاعدہ تنظیم کی تشکیل۔ یہی وہ 3 بنیادی کام ہیں جن کا ہمیں تفصیل سے جائزہ لینا چاہیے اور یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سا کام امام سجاد کے زمانے میں انجام پایا، اگرچہ ان 3 امور کے علاوہ اور بھی بہت سے کام انجام پائے جانے تھے، مگر اس کو ضمنی اور ثانوی حیثیت حاصل ہے۔ من جملہ اس کے کبھی کبھی خود امام علیہ السلام یا آپ کے ساتھیوں کے ذریعے ایسے اقدامات عمل میں آئیں یا ایسے افکار و خیالات پیش کیے جائیں جو اس گھٹن کے ماحول میں کسی حد تک تبدیلی لا سکیں۔ چنانچہ ایسے متعدد واقعات ملتے ہیں جہاں مجمع عام میں امام کے ہمنوا یا خود امام علیہ السلام کچھ ایسے حالات کا اظہار فرماتے نظر آتے ہیں جس کا مقصد محض اس گھٹن کی فضا کو توڑ کر اس منجمد ماحول میں ہوا کا ایک تازہ جھونکا پیدا کرنا تھا۔ البتہ اس طرح کے واقعات بھی اس دور کے ہیں جب تحریک میں کچھ استحکام پیدا ہو چلا تھا۔ بہرحال یہ وہ ضمنی اقدامات ہیں جن کے چند نمونے یاد دہانی کے طور پر آگے چل کر ہم پیش کر دیں گے۔
اسی طرح کا ایک اور ضمنی کام براہ راست موجودہ مشنری یا اس کے لواحقین کے ساتھ معمولی طور پر پنجے نرم کرنا بھی ہے۔ چنانچہ اس طرح کے واقعے امام علیہ السلام اور عبد الملک بن مروان کے درمیان بار بار پیش آتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی ضمن میں حضرت اور عبد الملک سے وابستہ محمد بن شہاب زہری جیسے منحرف علماء کے درمیان پیش آنے والے معاملات بھی شامل ہیں۔ اسی طرح امام علیہ السلام کے دوستوں اور خلفائے وقت کے مابین ہونے والے بعض مارکہ آرائیاں بھی اسی فہرست میں آتی ہیں، اور ان سب کا ہدف و مقصد کسی حد تک اس حبس و گھٹن کے ماحول سے لوگوں کو نجات دلانا تھا۔ انشاءاللہ آئندہ مقالوں میں ان جزیات پر بحث کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص صرف اسی حد تک میرے تمام معروضات کو اچھی طرح درک کر لے تو ساری کی ساری اخلاقی روایات، موعظانہ گفتگو اور پیغامات، عارفانہ اور دعائیں نیز دیگر بیش بہا اقوال و ارشادات ایک معانی پیدا کر لیں گے، یعنی وہ شخص اس بات کو محسوس کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ امام علیہ السلام کے تمام اقدامات و اشارات انہی 3 خطوط کے ارد گرد گھومتے نظر آئیں گے جن کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے، اور مجموعی طور پر ان تمام امور کا ایک ہی مقصد و ہدف یعنی ایک اسلامی حکومت کی تشکیل ہے۔ البتہ یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ امام علیہ السلام کو ہرگز اس بات کی فکر اور جلدی نہ تھی کہ مطلوبہ اسلامی حکومت خود آپ کے زمانے میں ہی تشکیل پا جائے، بلکہ آپ جانتے تھے کہ یہ کام مستقبل قریب میں آپ کے فرزند امام جعفر الصادق علیہ السلام کے ہاتھوں انجام پانا مقرر ہو چکا ہے، جو آئندہ پیش آنے والے حادثات کی بنا پر دوبارہ مورث حکومت اسلامی کی تشکیل۔ گزشتہ مقالے میں ہماری بحث اس منزل تک پہنچی تھی کہ اسلامی حکومت کی تشکیل ہمارے تمام ائمہ من جملہ ان کے امام زین العابدین علیہ السلام کا بنیادی مقصد و ہدف تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں امام کو 3 اہم امور انجام دینے تھے، کیونکہ ان کا مقدماتی منزلوں کو طے کیے بغیر اسلامی حکومت کی تشکیل ممکن ہی نہیں تھی۔ پہلا کام، لوگوں میں صحیح اسلامی طرز فکر پیدا کی جائے جو گزشتہ حکمران جور کے ہاتھوں ایک مدت سے خود فراموشی یا تحریف کی نظر ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس کو اپنی اصلی و ابتدائی شکل و صورت میں واپس لانے کے لیے پورے اسلامی معاشرے میں ہر خاص و عام کو جس حد تک بھی ممکن ہو سکے اور جہاں جہاں تک بھی امام کی تبلیغ و تعلیم کی آواز پہنچ سکے اسلامی اصول و حقائق سے آشنا کرنا بے حد ضروری تھا۔ دوسرا کام، مسئلہ امامت کی حقیقت سے لوگوں کو واقف بنانا تھا، یعنی عوام کے درمیان اسلامی حکومت، اسلامی حاکمیت اور اسلامی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے مستحق و موزوں افراد کی نشاندہی کرنی تھی۔ ان کو یہ بتانا تھا کہ اس وقت جو لوگ خلافت و حکومت پر برجمان ہیں، حکامان کفر و استبداد اور مریبان فسق و نفاق ہیں، اور آج اسلامی معاشرے میں عبداللہ بن مروان جیسوں کی حکومت و حاکمیت نہیں ہے جو اسلام اپنے معاشرے کے لیے چاہتا ہے، کیونکہ جب تک عوام ان سے آگاہ و ہوشیار نہ ہوں گے اور اپنے آپ میں نہ آئیں گے، رفتار زمانہ کے ہاتھوں ان پر جو بے حسی طاری ہو گئی ہے اور اس کے گرد و غبار جب تک ان کے ذہنوں سے صاف نہ ہو جائیں گے، امام علیہ السلام کی نگاہ میں حاکمیت کا جو تصور ہے ان کے لیے کبھی قابل قبول نہ ہوگا۔ تیسرا کام، ایک ایسی جماعت و تنظیم ترتیب دینا جس سے وابستہ افراد دست امامت کے تربیت یافتہ مرکزی ارکان ہوں۔ ان تینوں بنیادی کاموں کے انجام پا جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اسلامی حکومت یا علوی نظام کے لیے زمین ہموار ہو چکی ہے۔ البتہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں اور پھر یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے برخلاف امام زین العابدین علیہ السلام کے پیش نظر یہ بات ہرگز نہ تھی کہ خود ان کے زمانے میں یہ حاکمیت تبدیل ہو کہ حکومت اسلامی قائم ہو جائے، کیونکہ معلوم تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں اس کے لیے زمین ہموار نہ ہو سکے گی۔ ظلم اور زیادتی، حبس و گھٹن کا ماحول کچھ اتنا زیادہ تھا کہ محض 30 سال کی مدت میں اس کا برطرف ہو جانا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ امام سجاد مستقبل کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے۔
حتیٰ کہ ایسے بھی متعدد قرائن ملتے ہیں جن کے مطابق امام محمد باقر علیہ السلام کا بھی اپنی زندگی کے دوران ایسا کوئی ارادہ نہ تھا کہ خود اپنے دور میں ہی اسلامی حکومت تشکیل دے دیں۔ سن 61 ہجری سے سن 95 تک جبکہ امام سجاد کی شہادت واقع ہوئی، اور پھر سن 95 ہجری سے لے کے سن 114 ہجری تک جو امام محمد باقر علیہ السلام کا دور امامت ہے، اس میں کوئی بھی خود اپنے زمانے میں ہی حکومت اسلامی تشکیل دینے کی فکر میں نہیں تھا، لہٰذا ان کی نظریں ایک مدت دراز کے بعد ظاہر ہونے والے نتائج پر تھیں۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے اشارتاً عرض کیا، امام سجاد کا طریقہ کار طویل المدت کے لیے تھا۔ اب ہم امام زین العابدین علیہ السلام کے ارشادات عالیہ کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے معروضات کا ثبوت خود امام علیہ السلام کے اقوال میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ امام سجاد کی زندگی کے بارے میں کوئی تحقیقی جائزہ پیش کرتے وقت ہمارے بنیادی مصادر و ماخذ خود امام علیہ السلام کے کلمات مبارکہ ہی ہونے چاہیے، اور یہی طریقہ اور روش دیگر ائمہ علیہ السلام کے سلسلے میں بھی ہم نے اختیار کیا ہے، کیونکہ ہماری نظر میں کسی بھی امام علیہ السلام کی زندگی سے متعلق صحیح معرفت و آشنائی کے لیے خود امام کی زبان مبارک سے جاری ہونے والے بیانات یا روایتیں بہترین منبع و مدرک ہیں۔ لیکن ہم اس سے قبل بھی ایک مقالے میں یہ ارشاد کر چکے ہیں کہ امام علیہ السلام کے بیانات کو اس وقت صحیح طور پر سمجھا جا سکتا ہے جب امام کا موقف و مقصد راہ عمل اور تلاش و جستجو سے آشنا ہوں، ورنہ ہم جو بھی تفسیریں کریں گے وہ غلط ہوگی، اور خود یہ آشنائی بھی ان کے کلمات کی برکت سے ہی حاصل ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ امام علیہ السلام کے کلمات سے کتنے صحیح نتائج اس سلسلے میں ہم کو حاصل ہوں گے۔ قبل اس کے کہ ہم اس بحث میں وارد ہوں، ایک اہم نقطے کی طرف بطور اختصار اشارہ کر دینا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ امام علیہ السلام چونکہ انتہائی گھٹن کے ماحول میں زندگی بسر کر رہے تھے اور آپ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ کھل کر صریحی طور پر اپنے موقف اور نظریات بیان کر سکیں، لہٰذا آپ کی دعاؤں اور موعظے کا تعلق ان روایات سے ہے جو حضرت سے نقل ہوئیں۔ امام علیہ السلام کے زیادہ تر ارشادات، یا شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ تمام تر بیانات موعظے کے لب و لہجے میں ہیں، چنانچہ ایسا موعظ اور نصیحت کے ضمن میں وہ باتیں جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے امام نے بیان فرما دی ہیں۔ جس وقت آپ ان بیانات کا نگاہ غائر سے مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ امام علیہ السلام نے کتنے حکیمانہ اور مدبرانہ طریقہ کار کا انتخاب کیا ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ امام علیہ السلام لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، لیکن اسی ضمن میں جو باتیں لوگوں کے ذہن میں بٹھانا چاہتے ہیں، غیر محسوس طور پر لوگوں تک پہنچا دینا چاہتے ہیں، اور یہ افکار و نظریات کے ابلاغ کا بہترین طریقہ ہے۔ یہاں ہم امام علیہ السلام کے ان کلمات کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں جو کتاب تحفۃ العقول میں امام علیہ السلام سے نقل کیے گئے ہیں۔ اسی میں وہ مطالب جو امام سجاد سے نقل ہوئے ہیں ہمیں چند نوعیت کے حامل نظر آتے ہیں جو انہی مذکورہ جہاد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض بیانات وہ ہیں جن میں عام لوگوں سے خطاب ہے، جیسا کہ خود بیان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے سننے اور پڑھنے والے امام علیہ السلام کے خاص الخاص افراد نہیں ہیں، چنانچہ عام لوگوں سے خطاب کرتے وقت ہمیشہ قرآنی آیات سند کے طور پر پیش کی گئی ہیں، کیونکہ عوام الناس امام علیہ السلام کی حیثیت نہیں پہچانتے، وہ تو ہر بات کے لیے دلیل و استدلال چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام یا تو براہ راست آیات سے استدلال پیش کرتے ہیں یا آیات سے مدد لیتے ہیں، اور روایات میں تقریباً 50 یا اس سے بھی زیادہ موارد میں قرآنی آیات کا براہ راست یا استعارے کے طور پر استعمال نظر آتا ہے۔ اس کے بعد بیان میں جہاں مومنین سے خطاب ہے ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ امام کی معرفت رکھتے ہیں، اور ان سے امام اپنی گفتگو کے دوران چونکہ وہ امام کی بات کو قبول کرتے ہیں، قرآن سے استدلال پیش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ چنانچہ اگر شروع سے آخر تک کا جائزہ لیں تو قرآنی آیات بہت کم نظر آتی ہیں۔ امام سے ایک مفصل روایت کرتے ہوئے صاحب تحفۃ العقول فرماتے ہیں، یعنی یہ موعظہ اس لیے تھا کہ حضرت کے شیعہ اور حضرت کے دوست ہر جمعے کے دن اپنوں کے مجمع میں یا تنہا انفرادی طور پر اسے پڑھا کریں۔ یہاں مخلصین کا دائرہ بھی کافی وسیع ہے،
اور یہ نکتہ خود اس تفصیلی روایت میں پائے جانے والے قرائن سے استنباط کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس روایت میں خطاب، آیت یا اس کے مثل کسی اور عنوان سے نہیں ہے، بلکہ ایھا الناس سے خطاب ہوا ہے جو عمومیت پر دلالت کرتا ہے، جبکہ بعض دوسری روایتوں میں خود خطاب کا انداز مومنین سے خطاب ہونے کی نشاندہی کرتا ہے، لہٰذا یہاں عمومی خطاب ہونا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اس روایت میں موجود نظام کو صاف اور صریحی انداز میں مورد مؤاخذہ و عتاب قرار دیے جانے کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی، صرف عقائد یا وہ باتیں بیان کی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے۔ دوسرے لفظوں میں محض اعتقادات و معارف اسلامی کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ پورا خطاب موعظے کے لب و لہجے میں ہے، جس کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے: ایھا الناس اتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ راجعون۔ گفتگو ہی موعظے سے شروع ہوتی ہے کہ اے لوگو تقوی الہی اختیار کرو اور یاد رکھو کہ آخر خدا کو منہ دکھانا ہے۔ اس کے بعد عقائد اسلامی کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارا فرض ہے کہ اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کرو، جس کا مطلب و مفہوم یہ ہے کہ تم اسلام کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکے ہو۔ گویا اس بیان کے ذیل میں لوگوں میں اسلام کی صحیح شناخت کا جذبہ بیدار کر رہے ہیں۔ اسی طرح ذرا دیکھیں کہ کتنے حسین انداز میں امام سجاد فرماتے ہیں: اس وقت سے ڈرو جب تم کو لوگ تن و تنہا قبر کے حوالے کر دیں گے اور منکر و نکیر تمہارے پاس آئیں گے، اور پہلی چیز جس کے بارے میں تم سے سوال کریں گے تمہارے خدا سے متعلق ہوگی جس کی تم پرستش اور عبادت کرتے ہو۔ یعنی سننے والوں کے ذہن میں توحید کا مفہوم اتار کر معرفت خدا کی لہر پیدا کر رہے ہیں۔ پھر امام سجاد فرماتے ہیں: اور تم سے اس نبی کے بارے میں سوال کریں گے جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ گویا مسئلہ نبوت و حقیقت محمدی کے عرفان کا جذبہ زندہ کر رہے ہیں۔ امام سجاد مزید فرماتے ہیں: اور اس دین کے بارے میں پوچھیں گے جس کی تم نے پیروی کی ہے، اور تمہاری اس کتاب کے بارے میں سوال کریں گے جس کی تم تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور پھر مذہب اسلام کے انہی بنیادی اور اساسی مسائل و عقائد یعنی توحید، نبوت، قرآن اور دین کے ساتھ ہی ساتھ اپنے مد نظر اصلی نقطے کی طرف بھی لوگوں کو متوجہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ امام سجاد فرماتے ہیں: اور اس امام کے بارے میں بھی سوال ہوگا جس کی ولایت کا تم دم بھرتے رہے ہو۔ یہاں امام علیہ السلام مسئلہ حکومت سے الگ نہیں ہیں۔ ائمہ کے سلسلہ ولایت اور مسئلہ امامت میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا، اگرچہ ممکن ہے کہ ولی اور امام کے معنی آپس میں کچھ تفاوت رکھتے ہوں، لیکن یہ دونوں مثلا ولایت و مسئلہ امامت ائمہ کی زبان میں ایک ہیں اور ان سے ایک ہی معنی مراد ہیں۔ اس جگہ حضرت اسی امام کے بارے میں سوال کی بات کر رہے ہیں جو دینی طور پر لوگوں کی ہدایت اور آگہی کا وکیل ہو اور ذمہ دار بنایا گیا ہو، اور دنیاوی اعتبار سے ان کے امور زندگی کا بھی نگران اور ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، یعنی پیغمبر اسلام کا جانشین۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں لوگ امام کا مطلب اچھی طرح سمجھنے لگے ہیں۔ گزشتہ زمانے میں عوام اس کا صحیح مفہوم درک کرنے سے قاصر تھے، آج بھی ہم جانتے ہیں امام یعنی معاشرے کا رہبر و قائد، امام یعنی وہ جس سے ہم دین بھی حاصل کرتے ہیں اور دنیا بھی اس کے ہاتھ میں ہے، جس کی اطاعت دینی امور میں ہم پر واجب ہے اور دنیاوی معاملات میں بھی ہمارا فرض ہے۔ اختتام CD نمبر 1۔ اللہم صلی علی محمد